السلام علیکم ناظرین، ایک علمی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ، اور کچھ سوالات ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے، ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کافی دیر کے بعد ہم دوبارہ سے سوالات کی ایک نشست لے کے آ رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں روایات سے یہ محسوس ملتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے کہ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد مختلف انبیاء آئے، پھر حضرت ابراہیم نے مختلف جو ہے نا وہ اوقات میں تعمیر ہوتا رہا۔ جبکہ جب ہم قبلہ اول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بیت المقدس جو ہے نا وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو لوگ عبادت کرتے تھے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی کعبۃ اللہ تعمیر ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود قبلہ اول ہم بیت المقدس کو کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، قبلہ اول یعنی بیت المقدس، اس کو قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ دونوں کو سامنے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کعبۃ اللہ کو بھی اور بیت المقدس کو بھی، دونوں کو سامنے رکھ کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے کہ دونوں آپ کے جہت دونوں طرف ہوتی، دونوں ٹھیک ہے، طرف ہوتی، سامنے ہوتی۔ ویسے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ کے عین کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ آپ عین کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ آپ کی جہت اور آپ کی سمت جون سی ہے وہی ہونی چاہیے، صحیح ہے، کہ آپ کے سامنے کعبۃ اللہ رہے۔ تو یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو واضح بات ہے کعبۃ اللہ اس کے سامنے ہے۔ لیکن اگر کوئی ادھر نہیں ہے، اس ایریا میں باہر ہے، جیسے ہم پاکستان میں ہیں، تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ بس ہماری سمت جون سی ہے، ڈائریکشن، وہ کعبۃ اللہ کی ہونی چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں یہ دونوں سامنے آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ یہ دونوں سامنے ہوتے تھے۔ لیکن جب مدینہ المنورہ آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت چونکہ جو بیت المقدس ہے یہ مدینہ میں بالکل شمال میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہت مختلف تھی، ہاں جی، کعبۃ اللہ کی بالکل مختلف تھی، صحیح، اور کعبۃ اللہ بالکل جنوب میں وہ بنتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد جیسے تدریجاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، جیسے ہم پڑھتے ہیں دوسرے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ تو پھر عین نماز میں ہی صحابہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، یعنی وہ جو امام آگے تھا جب چہرہ پھرا تو وہ امام پیچھے ہو گیا، لیکن پھر وہ آگے آ کر بالکل یعنی سمت جون سے وہ بالکل بدل دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جب آپ تشریف لائے اور غزوہ بدر سے تقریباً کوئی 2-3 ماہ پہلے یہ تحویل قبلہ یہ واقع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اترا، تو پھر مسلمانوں کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، اور پھر اس وقت سے اب تک مسلمان اور قیامت تک مسلمان اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جیسے بات کی کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو غزوہ بدر سے کچھ وقت پہلے یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو کیا وجوہات تھیں؟ ہمارے ہاں مختلف وجوہات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ مختلف وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ مسجد حرام کی طرف اپنی جہت کر لیں۔ تو کیا وجوہات تھیں ان کی؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کون سی ہمارے ہاں مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا گیا؟ جہاں تک اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم یہود و نصارہ کو معزول کر دیا اس منصب سے، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تحویل قبلہ کا حکم دیا،
یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف. در حقیقت یہ ایک نئی امت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک جماعت مسلمین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. گزشتہ اقوام کو یعنی قوم یہود و نصارہ کو معزول کر دیا گیا ان کے اپنے معاملات کی وجہ سے. یعنی وہ تحریف ہے، وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کا کردار ہے، اور فساد فی الارض ہے، جو معاملات تھے جس کو مختلف طریقے سے قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے. تو اس بنیاد پر ان کو معزول کر دیا گیا. تو یہ در حقیقت اعلان تھا کہ اب امت مسلمہ ہے. تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف اس لیے حکم دیا گیا کہ چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کعبۃ اللہ کا ذکر ہمیں باقی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں ملتا ہے، جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے. ہمیں قرآن میں تو ملتا ہے نا کہ باقاعدہ طور پہ یہ آیت نازل ہوئی تحویل قبلہ کی، جی، اور مختلف اور بھی جگہ جگہ. بالکل. یہ بھی باقی ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک سب پہ ایمان لاتے ہیں ہم، تبھی مسلمان ہوتے ہیں. تو اس لیے بیت المقدس ہو، اس کو کبھی بھی مسلمانوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اسلام میں اسی طرح ہی اس کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی عزت ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کی عزت ہے اور کعبۃ اللہ کی حرمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز اور اللہ کی اگر آپ عبادت کیا کرتے تھے تو وہ کوئی غیر قبلہ نہیں تھا، وہ بھی ہمارا اپنا ہی تھا کہ جس کی طرف رسول اللہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور چونکہ ایک پوری لڑی نسل حضرت اسحاق سے جو چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے اسحاق اور اسماعیل. اسحاق سے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کی پوری نسل جو ہے وہ وہاں سے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام تک سارے. تو اس وقت سب اسی طرف ہی چہرہ کر کے ہی بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب اس طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پر، یعنی یہ ایک میسج تھا کہ بھئی ہم کوئی جدا امت اور جدا دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اسی دین سے ہی ہیں جس دین سے تمام انبیاء علیہ السلام ہیں. ایک تو یہ بات ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا، دیکھیے بائبل میں ہم یہ تو ملتا ہے کہ جو یروشلم ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، یعنی یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 400-450 سال بعد کا عرصہ بنتا ہے حضرت سلیمان کا، کہ جب انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں پہلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی. اصل معاملہ یہ ہوا کہ یہود نے خاص طور پر انہوں نے الفاظ میں تحریف کی. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر صفا مروہ ہے تو اس بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مکہ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں. یعنی الفاظ میں تحریف کر کے، جیسے قرآن پاک نے بیان بھی کیا لیم بیالسنتہم، یعنی الفاظ کو اپنی جگہ سے وہ پھیر دیتے ہیں یا اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم تورات کا یا ہم انجیل کا، یعنی جسے آج بائبل ہم کہتے ہیں اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان باتوں کی نشاندہی ملتی ہے، وہاں پر نشانات ملتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کو بگاڑا گیا. مثال کے طور پر مکہ ہے تو مکہ کو کسی اور طریقے سے بکا بکا اور اس طرح الفاظ استعمال انہوں نے کی، تاکہ کوشش اس بات کی گئی کہ الفاظ کو پھیر دیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ بھئی یہ تو اس کا تعلق تو کعبۃ اللہ سے، حضرت ابراہیم سے، مکہ سے، اور اس کا تو کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. تو اس طرح کے ہمیں نشانات ملتے ہیں. صحیح. آخری سوال میرا جو ہے وہ تھوڑا سا پولیٹیکلی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی بحث ہے کہ بیت المقدس کے اوپر ہستے استحقاق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پاکستان کے تناظر میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. خاص طور پہ مولانا مودودی نے اس پہ بہت کام کیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور اس فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. جبکہ دوسری طرف سے یہ آتا ہے کہ نہیں جی مسلمانوں کا نہیں، اس پہ تو یہود کا جو ہے نا وہ حق ہے، اور وہ پورا اس پہ ایک ریاستی جو لیول پہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے. آپ اس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہمارا استحقاق ہے ہم اس کو جنگ سے حاصل کریں یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر جو استحقاق ہے وہ تو تین مذاہب یعنی اسلام،
اور کرسچینٹی اور یہودیت، بالکل مسیحیت، یہودیت اور اسلام، یعنی ان تینوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ، تینوں کا تعلق اور جذباتی تعلق ہے تینوں صحیح ہے اس جگہ کے ساتھ۔ تو اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ تینوں ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کریں اور اس جذباتی جو ایک وابستگی اور تعلق ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اور اس مسئلے کا بہتر حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا ادارہ قائم کر دیا جائے کہ جس میں تینوں مذاہب کے جو افراد ہیں، سرکردہ افراد، ان کو شامل کر لیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کی جو تولیت ہے اور اس کا جو متولی ہونا ہے یا اس کے نظام میں شریک ہونا ہے، اس میں تینوں مذاہب کے جو لوگ ہیں سرکردہ وہ اس میں شامل ہوں۔ تو اس طرح جو یروشلم کی یا بیت المقدس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو تولیت ہے وہ تینوں مذاہب کے نمائندوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کا حل تو فی الحال تو یہی سامنے آتا ہے۔ دیکھیے باقی جو اسرائیل کے ساتھ اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جس طریقے سے انہوں نے فلسطینیوں کی جگہ پر قبضہ کیا، جس طرح ان کی زمینیں ہتھیا لی اور جس طرح اپنی ریاست انہوں نے قائم کی، وہ مسئلہ اختلافی ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں چلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اختلاف اپنی جگہ قائم رکھتے ہیں لیکن اختلاف کے باوجود بھی آپ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ترکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ طیب اردوان کتنے بڑے مجاہد ہیں اور عالم اسلام میں ان کی بڑی عزت ہے، بڑا ایک احترام ہے ان کا، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں بھی اسرائیل کے وزیر اعظم صدر آتے رہتے ہیں، وہاں پر ان کے نمائندے بھی آتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے ساتھ ان کا بہت بڑا کاروبار بھی چل رہا ہے اس ٹائم، یعنی معاشی حوالے سے ان کے معاملات ہیں۔ تو بہتر طریقہ دنیا کے ساتھ چلنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اختلاف اپنی جگہ رکھتے اور وہ آپ ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں، عالمی جو فورمز ہیں ان پر بھی آپ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دیگر سیاسی معاملات ہوتے ہیں، معاشی معاملات ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں اور سختی کے ساتھ آپ اس پہ کھڑے رہیں تو پھر اس کا نقصان ہم اسی کو ہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا سٹینڈ لے کر کھڑا ہوتا ہے، سختی کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان مسائل کا کوئی مل جل کر حل نکال لیا جائے تاکہ خدا کی جو زمین ہے یہ امن کا گہوارہ بنے، نہ یہ کہ یہاں پر فساد اور جنگ اور انسانی خون بہایا جائے۔ اور اس طرح کا جو کام ہے انسانی خون بہانا، فساد فی الارض کرنا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ تینوں مذاہب کے نزدیک بالکل پسندیدہ نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو ریاستی جبر ہے اس کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل، وہ جو اختلاف ہے آپ کا وہ اختلاف کریں، مثلا انڈیا کے ساتھ اگر کوئی آپ کا اختلاف ہے آپ اس اختلاف کو رکھیں، لیکن انڈیا کے ساتھ باقی جو پیرالل معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بڑا ایک اچھی آپ نے رائے بیان کی ہے اور بڑا یہ معتدل ایک نقطہ نظر ہمارے سامنے آیا ہے۔ حاضرین ہمیں اجازت دیجیے، ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔